الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے، کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ سوال کے انسان کی تخلیق سے قبل اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، کیا دعا سے اس میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے، کتنے؟ زمین بھی نہیں پیدا ہوئی، آسمان بھی نہیں ہے، اس سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے انسانیت کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ فلاں کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں اس کو وفات آئے گی، ایک۔ دوسرے نمبر پر وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ تیسرے نمبر پر کیا وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی کم بخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ کریم نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا کہ یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تقدیر خیرہ و شرہ، ہم کہتے ہیں کہ یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یؤمن باللہ فرشتوں پر، یؤمن باللہ و ملائکتہ، یؤمن باللہ اللہ پر، ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ کتابوں پر، و رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ 6 ارکان الایمان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر انسان تردد کا شکار ہو یا ایمان نہ لائے، دائرہ اسلام سے خارج، فنش۔ یہ ہیں ارکان الایمان۔ ایمان کی عمارت ان 6 ارکان پر کھڑی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان نہیں، کافر ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں، فنش، کافر۔ اب ہم عرض کریں گے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ مثلا ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دولت دے، مقدر میں دولت تو لکھی نہیں، تو کیا یہ ملے گی؟ یا رب بیٹا عطا کر دے، یا اللہ بیٹی دے دے، مقدر میں لکھی نہیں، مل جائے گی کہ نہیں؟ بات یہ ہے، کیا دعا سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بات۔ شیخ حفظہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے قبل اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، کیا دعا سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کی تاثیر سے، اس میں کچھ شک نہیں کہ دعا کی تاثیر سے
لکھی ہوئی تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے بارے میں بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ دعا کے سبب ہوگی۔ یہ نقطے کی بات کی ہے، تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ اس میں تبدیلی آ جائے گی کیونکہ وہ دعا کرے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں لیکن اس میں تبدیلی کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ دعا کے سبب ہوگی، کہ دعا کرے گا یہ تبدیلی ہو جائے گی۔ لہذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آپ یہ کہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے، اور دعا سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جو آپ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اپنے رب کریم کے پاس، یہ بھی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے کہ آپ دعا کریں گے اور یہ دعا کریں گے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی شخص مریض پر آیات پڑھ کر اسے دم کرتا ہے تو اسے شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سریے کا، اس قافلے کا قصہ مشہور ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ایک قوم کے مہمان کی حیثیت سے مقیم ہوئے کسی بستی کے پاس، مگر ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ تقدیر کی بات کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی دم کرنے والا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، قیام کرنا، سفر کرنا، تجارت کرنا، بول چال، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو جناب اگر قیام ہوتا تو دگا روڑا شروع ہو جاتا، ادھر ڈھول باجے اور حرکتیں چاروں طرف علاقے میں، لوٹ کسوٹ، ایسے نہیں۔ وہ ڈیرے جماتے ہی کوئی فرض پڑھنے شروع ہو گیا، کوئی نوافل، کوئی ذکر و اذکار، وہ کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی علمی مجلسیں۔ تو وہ بستی والے جنہوں نے مہمان نوازی نہ کی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، بے شک ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ بھی کیوں نہ ہے۔ تو ان کو سانپ کاٹ گیا۔ وہ کہنے لگے تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ شرط عائد کی کہ وہ اجرت لے کر دم کریں گے۔ بخیلوں کے دم پیسے لے کے کیے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی نہیں کی تھی نا، تو اب یہ نہ سوچنا کہ دم بھی بلاش بغیر پیسوں کے ہوگا، پیسے لگیں گے اس میں۔ چنانچہ انہوں نے بطور اجرت بکریوں کا ایک ریوڑ، کچھ بکریاں 20، 15، 30 دے دی۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے جا کر اسے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابو سعید خدری تھے رضی اللہ تعالی۔ دم کی برکت سے سانپ گزیدہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گیا گویا کہ وہ اونٹ ہو جس کی رسی کھول دی گئی ہو۔ سورۃ فاتحہ کے دم نے مریض کی شفا یابی میں اپنا اثر دکھا دیا۔ کہتے ہیں دعا میں بلا شبہ تاثیر ہے، لیکن یہ تقدیر میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلی تو دعا کے سبب لکھی ہوئی ہے کہ یہ دعا کرے گا تو یہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ تقدیر میں تبدیلی نہیں، لیکن یہ دعا کے سبب یہ تبدیلی ہوگی، یہ بھی لکھ دیا تھا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے۔ اس طرح تمام اسباب ان کے مسببات میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تاثیر ہے، بس اسباب میں لکھے ہوئے ہیں اور مسببات بھی لکھے ہوئے ہی ہیں۔ اس لیے
خلاصۃ القول یا خلاصۃ الجواب یہ ہے کہ تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ فلاں مصیبت آئے گی، فلاں دعا کرے گا اور یہ مصیبت ٹل جائے گی، فلاں کو بیماری آئے گی، یہ دعا کرے گا یا دوائی کھائے گا تو ٹل جائے گی۔ یہ بھی تقدیر میں ساتھ ساتھ تحریر کر دیا گیا۔ تو اس لیے دعا سے تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ دعا بھی تقدیر میں شامل ہے، ایسے کہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اور چڑھ کے کہیں چھت پر چھلانگ لگا دے کہتے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ کس نے وہ تمہیں بتایا بھائی؟ تقدیر میں ایسے لکھا ہے۔ حتی الامکان بچنا ہے، حتی الامکان علاج کرانا، حتی الامکان کوشش کرنی ہے، پھر معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے، وہی ہوگا جو تقدیر میں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔